حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور بے حد و بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی، رہبر، رہنما، رسول، نبی، اسوہ حسنہ اور امام اعظم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہیں یہودی بھی کہتے ہیں۔ ایک ہی قوم مراد ہے، یہودی کہا جائے یا بنی اسرائیل کہا جائے۔ ان کی طرف مشہور نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور ان کے علاوہ بھی اس قوم میں ہزاروں نبی آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب دی گئی اس کا نام تورات ہے۔ تورات یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی سچی کتاب ہے۔ جس زمانے میں اس کتاب کو نازل کیا گیا اور جس قوم کے رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی، اس زمانے میں تورات پر ایمان لانا ضروری تھا، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا۔ اب تورات کا دور گزر چکا، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں۔ تورات، انجیل اور زبور یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں، سچی کتابیں ہیں، لیکن لوگوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دیں، تحریف کر دی، اپنی طرف سے بھی بہت سی چیزیں شامل کر دیں، اور ان میں سے بہت سے حقائق کو انہوں نے نکال دیا، تبدیل کر دیا۔ اب ہمارے لیے تورات، زبور اور انجیل پر ایمان لانا ضروری ہے، عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جو تورات، انجیل اور زبور نازل کی تھی، ہمارا ان پر ایمان ہے، وہ سچی کتابیں تھیں۔ لیکن آج کے زمانے میں عیسائیوں کے پاس جو انجیل ہے، یا یہودیوں کے پاس جو تورات ہے، یا زبور ہے بعض لوگوں کے پاس، ہمارا ان کتابوں کے اوپر مکمل ایمان نہیں ہے۔ اصل کتاب جو اللہ نے نازل کی تھی ان پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن آج کے دور میں جو لوگوں کے پاس یہ انجیل، زبور اور تورات ہے، ان پر ہمارا ایمان نہیں، اس لیے کہ یہ اصل حالت میں نہیں ہے۔ ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، تحریف کی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، کہ یہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی تمہیں کوئی بات بیان کریں تو تم نہ ان کی تصدیق کیا کرو، نہ ان کی تکذیب کیا کرو، نہ تو یہ سمجھا کرو کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، نہ یہ سمجھا کرو کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ جو بات واضح طور پر دین کے خلاف ہو اس کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ان کی غلط ہے، لیکن جس بات کے بارے میں تمہیں یقین نہ ہو، لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ ان کی تصدیق کیا کرو، نہ ان کی تکذیب کیا کرو۔ اس لیے کہ ممکن ہے وہ جو بات بیان کر رہے ہوں وہ صحیح بات ہو، اللہ کی نازل کی ہوئی بات ہو، تم اگر اس کا انکار کر دو گے تو یہ گناہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بات وہ بیان کریں وہ غلط ہو، تم اس کی تصدیق کرو، سچ سمجھو کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، تو غلط بات کی تم تصدیق کر بیٹھو گے۔ اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ جس بات کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ قرآن و حدیث اسلام کے خلاف ہے، صاف کہہ دو کہ یہ بات تورات کی غلط ہے، انجیل کی غلط ہے، یا لوگ جو بیان کر رہے ہیں یہودی عیسائی، یہ بات غلط ہے۔ اور جس بات کے بارے میں تمہیں پتہ نہ چلے اس کے بارے میں خاموشی بہتر ہے، سکوت بہتر ہے، نہ تصدیق اور نہ تکذیب۔ سورہ جمعہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی، یعنی یہودی، مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی،
ثم لم يحملوها، انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قوم کو جو کتاب دی گئی اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف اتنی بات کافی نہیں زبان سے کہہ دیا جائے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس چیز کی اجازت دی گئی وہ کام کیے جائیں، جن کاموں سے روکا گیا ان سے رکا جائے، یہ بھی ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ تو ان کو تورات دی گئی تھی، ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کے حاصل کرنے کا حق ادا نہ کیا، تو ان کی اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ کمثل الذی حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ جس قوم کو اللہ کی کتاب دی جائے اور وہ قوم اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو ان کی مثال گدھے کی مانند ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کے ڈھیر لاد دیے جائیں تو اس گدھے کو ان کتابوں کا، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس قوم کو کوئی کتاب دے دی گئی اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، اصول اور ضابطے موجود ہیں، ان لوگوں نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، تو ان کی مثال گدھے کی مانند ہے جس گدھے کے اوپر کتابوں کے ڈھیر لاد دیے جائیں۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بری مثال بیان کی ہے جن کو تورات دی گئی تھی۔ اب یہی بات اس لیے بیان کی گئی کہ ہم اپنے اوپر اس بات کو سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، مقدس کتاب ہے۔ قرآن کی صورت میں اللہ نے ہمیں ضابطے دیے ہیں، اصول دیے ہیں اور ہدایت دی ہے۔ اب جو مسلمان اس قرآن کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اس کے جائز کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھیں، اس کی حرام بتائی چیزوں کو حرام سمجھیں، انہوں نے تو دین پر عمل کیا، قرآن کے حاصل کرنے کے تقاضے کو پورا کیا۔ ورنہ جن لوگوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو نہیں سمجھا، یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو نہیں حلال سمجھا، حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھا، تو ان کی مثال بھی اس گدھے کی مانند ہے جس گدھے کے اوپر علم کے ڈھیر لاد دیے جائیں، کتابیں لاد دی جائیں۔ اب ہم ذرا غور کریں، کیا ہم ان جیسے تو نہیں کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، اس گدھے کو ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ نے کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، جس کو سمجھ آتی ہے کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن جو آدمی قرآن پڑھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، پھر اس کی مثال تو گدھے جیسی ہوئی نا، جیسے گدھے کو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو اس کے اوپر لادا گیا، اس قوم کو، اس آدمی کو، ان لوگوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں جن لوگوں کو قرآن دے دیا گیا۔ قرآن عظیم کتاب ہے، یہ امت بڑی عظیم اور مقدس امت ہے، فضیلت والی امت ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو بھی سمجھنا اور پورا کرنا تو ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ قرآن ہماری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، جی اسلام ہمارا دین ہے، اتنی بات کافی نہیں ہے، یہ تو گدھے والی مثال ہو گئی نا۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کا اللہ پر اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے ان کے لیے بری مثالیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی مثال ہے۔ ایماندار آدمی کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا عمل کرنا چاہیے کہ اس کے لیے اچھی مثال دی جا سکے، بری مثال نہ ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کو اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس گدھے کے اوپر کتابوں کے ڈھیر لاد دیے گئے، کتابوں کے دفتر لاد دیے گئے، اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں، اس قوم کو، ان لوگوں کو بھی قرآن کا کوئی فائدہ نہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ آج ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو جی دیکھ کر پڑھ لینا کافی ہے، صبح اٹھے نماز پڑھی، وہ بھی کئی پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے، چلو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، چلو قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، اور قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ سمجھ پڑھ لیا جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے پڑھ لیا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ صرف لفظ پڑھ لینا کافی نہیں، یاد رکھیں ثواب تو مل جاتا ہے،
بغیر سمجھے پڑھیں ثواب پھر بھی مل جاتا ہے، لیکن حق ادا نہیں ہوتا۔ حق تبھی ادا ہوگا جب سمجھیں کہ میں نے جو پڑھا ہے اس میں بیان کیا ہوا ہے، اس میں مجھے بتایا کیا گیا، اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ اس مثال کو ذرا مزید آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ نوجوانوں کا طبقہ ہے ماشاءاللہ، مختلف اداروں کے اندر وہ ملازمت کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کوئی اپنے افسروں کو کوئی خط لکھتے ہیں، تحریر درخواست دیتے ہیں، محکمے کی طرف سے لیٹر آ جاتا ہے، اکثر لیٹر انگلش میں ہی آتے ہیں، محکمے کی طرف سے لیٹر آ جائے، یہ خوش ہو جائے کہ مجھے جی یونیورسٹی کی طرف سے لیٹر آ گیا، بڑا میں خوش قسمت ہوں، میرے نام جو ہے چانسلر صاحب کا، وائس چانسلر صاحب کا جو ہے نا خط آ گیا ہے۔ لفظ پڑھ لیے کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے، مطلب نہ سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا اس لیٹر کے وصول کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس لیٹر کے اندر اس کے لیے کوئی خوشخبری ہو کہ تمہیں ملازمت مل گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کو کوئی ڈانٹ پلائی جا رہی، جرمانہ لگایا جا رہا کہ تم نے فلاں کوتاہی کی ہے، تمہیں یہ جرمانہ لگایا جا رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش نہ کرے، صرف خوش ہو جائے کہ میرے پاس جو ہے نا کالج کا یا یونیورسٹی کا یا میرے پاس وزیر اعلیٰ کا، گورنر کا، وزیر اعظم کا لیٹر آئے، اتنی بار اس کو بار بار پڑھتا رہے، خوش ہوتا رہے۔ پتہ اس دن چلے گا جس دن کوئی کارروائی ہو جائے گی۔ تو اللہ کی یہ کتاب بھی ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی، پڑھنا حق ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن صرف پڑھ لینے سے حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصل جو تقاضا ہے وہ سمجھنے کا ہے کہ سمجھا جائے اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ کوئی آدمی روز 5 پارے پڑھ لے، کوئی آدمی آدھا پارہ پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھنے والا اس کا ترجمہ سمجھے، مفہوم سمجھے، وہ بہتر ہے اس آدمی سے جس نے 5 پارے پڑھے ہیں روزانہ یا 10 پارے روزانہ پڑھے ہیں۔ روزانہ 5 پارے پڑھ لینا یا 10 پارے پڑھ لینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ سمجھا جائے کہ بیان کیا ہوا ہے، تمہیں کیا بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری بری مثالیں ہیں، اور جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے ان کے لیے اچھی مثالیں ہیں۔ اس حوالے سے 2-3 مسائل بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی کو تحفہ دے دے، اب تحفہ دینے کے بعد واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک دوست کسی دوست کو تحفہ دے دیتا ہے، ایک رشتہ دار کسی رشتہ دار کو تحفہ دے دیتا ہے، یا ایک محبت کرنے والا کسی ایسے آدمی کو جس کے ساتھ اس کو محبت و تعلق کوئی تحفہ دے دیتا ہے، کپڑوں کا جوڑا دے دیا، موبائل خرید کے دے دیا، کوئی اور چیز تحفے میں دے دی۔ جو چیز کسی کو تحفے میں دے دی اب اس سے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے مسئلہ۔ بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو تحفہ دے دیتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ ناراضگی ہوئی، چل میری چیز واپس کر بھائی، میں نے تجھے فلاں چیز دی تھی واپس کر، تو میری قدر ہی نہیں کرتا، میری عزت ہی نہیں کرتا، میرا خیال ہی نہیں رکھتا، میں نے تیرے ساتھ احسان کیا تھا، تو نے یہ کیا، لہٰذا میری چیز واپس کر، اور زبردستی اسے وہ چیز واپس لے لیتا ہے۔ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے یہ چیز۔ جب دے دی چیز وہ دے دی، اس کو پھر یاد نہیں کرنا چاہیے، واپس نہیں لینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی چیز دینے کے بعد واپس لے لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا قے کرے اور قے کر کے چاٹنے لگ جائے۔ کتا نجس جانور ہے، پلید جانور ہے، اب پلید جانور نے قے کی، کتے نے قے کی اور پھر چاٹنے لگ جائے، کتنا یہ برا انداز ہے اور ناپسندیدہ انداز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لینا اس کتے کی مانند جو کتا قے کر کے چاٹتا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ آیت بھی پڑھی لیس لنا مثل السوء، کہ بری مثال ہمیں زیب نہیں دیتی ہے، نیک آدمی کو، مومن آدمی کو اچھا عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کے لیے اچھی مثال دی جا سکے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ یاد رہنا چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی چیز دے دی، کسی کو چیز دینے کے بعد واپس لینے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی آدمی واپس لیتا ہے تو اس کتے کی مانند جو کتا قے کر کے قے کو چاٹتا ہے۔ البتہ اگر والد نے اپنی اولاد میں سے کسی کو کوئی چیز دے دی، باپ نے اپنی اولاد میں سے
کسی کو اپنی زندگی میں کوئی چیز دے دی، جب چاہے دے دے اور جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ باپ کو اجازت دے دی گئی ہے کہ باپ اپنے اولاد کو دی ہوئی چیز واپس لینے کی اس کو اجازت ہے، لیکن کسی اور کو میں نے دی، کسی کو آپ نے دی، کسی کو کوئی چیز اس سے واپس لینے کی اجازت نہیں۔ اس کے لیے بری مثال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تحفے دینا اچھی بات ہے، تحفہ وصول کرنا بھی اچھی بات ہے۔ جس کو تحفہ دیا گیا بدلے میں وہ بھی اس آدمی کو تحفہ دے جس نے تحفہ دیا، اچھی بات ہے، لیکن کسی سے واپس لے لینا، واپس مانگنا، یہ بری بات ہے۔ لیس لنا مثل السوء، ہمیں بری مثالیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال بیان فرمائی، مسئلہ بیان فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو سجدے میں وہ کتے کی طرح نہ بیٹھے، کتے کی طرح سجدہ نہ کرے، کتے کی طرح اپنے پاؤں نہ پھیلائے۔ کتے کو دیکھا ہوگا، دیہاتی ماحول ہے، کتا جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اگلی ٹانگوں کو یوں زمین کے اوپر بچھا لیتا ہے، پوری ٹانگ اس کی زمین پر لگی ہوتی ہے۔ فرمایا نمازی آدمی جب نماز پڑھے تو سجدے میں اس کا یہ بازو جو ہے نا زمین پر پورا نہیں لگنا چاہیے، فرمایا اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا اپنے بازو کو پھیلاتا ہے۔ بری مثال دی ہے کہ یہ آدمی کتے جیسی حرکت کر رہا ہے۔ سجدہ کرے آدمی، سجدہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پہلے بھی وضاحت ہوئی ہے، سجدہ جب کرے آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، یہ ہاتھ زمین پر رکھے، اپنے بازو اپنے پہلو سے جدا رکھے، زمین سے بھی اوپر، پہلو سے بھی جدا رکھے، اور باہر کی طرف جتنا نکال سکتا ہے باہر کو نکالے۔ ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف رہے، بازو جتنا باہر نکال سکتا ہے نکالے۔ جماعت میں نہیں، صف میں نہیں، پھر ساتھ والے نمازی کو تکلیف نہ دے۔ جماعت میں صرف اتنا کھولے کہ ساتھ والے کو پریشانی نہ ہو۔ اکیلا جب نماز پڑھے بازوؤں کو باہر کی طرف خوب نکالنا چاہیے جتنا نکال سکتا ہے، اور پھر پہلو سے بھی الگ رکھے، زمین سے بھی۔ کئی لوگ بس یوں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا بازو جسم سے الگ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ویسے بھی سردی کا موسم، سردی میں ذرا سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بری مثال دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرو کھل کر سجدہ کیا کرو، کتے کی طرح اپنے بازو زمین پر نہ پھیلایا کرو۔ اس لیے نمازیوں کو چاہیے کہ خیال کیا کریں، سجدہ صحیح کرنا چاہیے جیسے ہماری شریعت کا مطالبہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کے دوران نمازی کو چاہیے امام کی اقتداء کرے، امام کی پیروی کرے، امام سے پیچھے پیچھے رہے۔ امام سے آگے بڑھنا منع ہے اور ناجائز ہے۔ صف بنی، ابھی امام نے اللہ اکبر کہا، یعنی نمازی پہلے ہی ہاتھ باندھ لے، امام سے پہلے نماز شروع کر لی، اب پوری نماز اس کی نہیں ہوگی۔ جب امام کی اقتداء بھی شروع نہیں کی ہے تو پھر وہ بعد میں کیسے شامل ہوگا امام کے ساتھ؟ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لے، اس کے بعد نمازی اپنے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھیں۔ رکوع میں جانا ہے، امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں پہنچ جائے، اللہ اکبر کہہ کر، یعنی کہ اللہ اکبر کہے امام ساتھ ہی اللہ اکبر، نہ، امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جھک جائے، رکوع میں پہنچ جائے، اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لے، اس کے بعد نمازی رکوع کے لیے جھکیں۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائے، اس کے بعد نمازی سیدھے کھڑے ہوں۔ امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں پہنچ جائے، اپنی پیشانی، اپنے ہاتھ، اپنے گھٹنے زمین پر رکھ لے، زمین پر پہنچ جائے، اس کے بعد نمازی سجدے کے لیے جھکیں۔ یہ ہے امام کی پیروی اور امام کی اقتداء۔ کوئی بھی نمازی اگر امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، امام سے آگے جاتا ہے، اس نے امام کی اقتداء ہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بڑی سخت وعید فرمائی اور بری مثال دی۔ کیا وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ جو آدمی امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شکل تبدیل کر کے گدھے کی شکل میں تبدیل کر دے، گدھا بنا دے اس کو۔ لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کو کوئی چیز دے دی ہے تحفے کے طور پر، بھول جائے آدمی کہ میں نے دی ہے، یاد کیا کرنا اس کا؟ کبھی احسان جتلانا بھی نہیں چاہیے کہ میں نے یہ چیز دی تھی، تجھے دی تھی یا فلاں آدمی کو دی۔ بھول کے جب اللہ کے لیے عمل کیا ہے، خوشی کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح نماز میں سجدہ کرے آدمی، سجدہ بھی صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، سجدے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔
اور اسی طرح نماز میں امام کی اقتداء کرنی چاہیے، امام سے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ امام سے آگے بڑھے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع پر پکڑ نہیں کرتا، سزا نہیں دیتا، ورنہ اس کا حق یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کی شکل تبدیل کر کے گدھے کی شکل میں تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔